اللہ 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 اللہ۔ باب الاذان ای ھذا باب الاذان، یہ اذان کا بیان ہے۔ سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ للفرائض ولو منفردا اداء وقضاء سفرا او حضرا للرجال۔ اذان کا بیان ہے، تو اذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے مردوں کے حق میں سنت مؤکدہ ہے۔ اذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے مردوں کے حق میں سنت مؤکدہ ہے۔ ولو منفرداً، اگرچہ نماز پڑھنے والا تنہا ہو۔ اداءً، نماز چاہے ادا ہو، وقضاءً، یا نماز قضا ہو۔ سفراً، حالت سفر ہو، یعنی انسان سفر میں ہو، او حضراً، یا حضر میں ہو، یعنی اپنی قیام گاہ پر ہو، اپنے گھر پر ہو۔ ان تمام صورتوں میں فرض نمازوں کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے۔ ابھی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، جو کتاب میں عبارت لکھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب حکم کس کا کیا ہے وہ ہم ابھی واضح کریں گے، آپ ذرا صبر کریں، صبر سے کام لیں۔ تو اذان کیا ہے؟ اذان کا لغوی معنی ہے اعلان، یہ نماز کا اعلان ہوتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے عرف شرع میں اذان ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے الفاظ مقرر ہیں، جس کے کلمات مقرر ہیں۔ عرف شرع میں اذان ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے کلمات، جس کے الفاظ مقرر ہیں۔ اذان 1 ہجری یا 2 ہجری سے شروع ہوئی۔ پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا، لوگ جب جمع ہو جاتے تو نماز ادا کر لیتے۔ پھر یہ مسئلہ درپیش تھا کہ نماز کا اعلان کس طرح کرایا جائے۔ گفتگو ہوئی، کسی نے کہا ایک ناقوس بنا لے سینگ کی شکل کا، وہ بجا دیا جائے، کسی نے کہا کہ نقارہ بجوا دیا جائے، کسی نے کچھ اپنے اپنے مشورے پیش کیے، کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین، وہ حضور علیہ السلام کو غمگین دیکھ کر گئے اور خود بھی پریشان ہو گئے، پریشانی کے عالم میں تھے کہ نیند آ گئی، سو گئے۔ تو اسی درمیان خواب میں فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے اذان کے کلمات سکھائے کہ نماز کے لیے اس طرح اعلان ہونا چاہیے جسے ہم آپ اذان کہتے ہیں۔ کلمات حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کیے، سکھائے۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا، فرشتے نے اذان خواب میں انہیں بھی سکھائی۔ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اسی درمیان حضرت عمر فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے، لیکن جب تک حضرت عبداللہ بن زید اپنا خواب بیان کر چکے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے کہا کہ بلال کو بلاؤ اور انہیں حکم دو کہ وہ اذان دیں
اور یہ جو کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں انہیں بتاؤ. چونکہ بلال کی آواز زیادہ بلند ہے اس لیے وہ اذان دے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. اذان یہ اس طریقے سے شروع ہوئی. تو اذان دینا فرض نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یہاں کتاب میں بھی لکھا ہے، یا واجب ہے. اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ اور فرض پنجگانہ، نماز پنجگانہ، جماعت پنجگانہ کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ و شعار اسلام و قریب واجب. اس کا حکم واجب کا حکم ہے. سنت مؤکدہ ہے، اسلام کا شعار ہے، اور واجب کے بالکل قریب ہے اذان اور اقامت. لیکن کس نماز کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے؟ فرض نماز کے لیے. یاد رہے کون سی نماز کے لیے؟ فرض نماز کے لیے. واجب کے لیے یا سنت مؤکدہ کے لیے یا سنت غیر مؤکدہ کے لیے یا نفل نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ فرض نماز کے لیے. وہ بھی وہ فرض نماز جو مسجد کے اندر جماعت مستحبہ کے ساتھ وقت میں ادا کی جائے اس کے لیے سنت مؤکدہ. آپ کہیں گھومنے گئے، 4-6 لوگوں کی ٹیم ہے، وہاں آپ چاہیں جماعت کر لیں تو کیا اذان دینا، اقامت کہنا سنت مؤکدہ ہے؟ نہیں، سنت ہے. اذان آپ دے لیں بہتر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ اطاعت کے مرتکب ہوں یا آپ گناہ گار ٹھہریں. ایسا نہیں ہے. تو فرض نماز کے لیے جو فرض نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد کے اندر وقت میں ادا کی جائے، اس کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ لگا جو وقت میں ادا کی جائے اس کے لیے، لہذا قضا نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے. جو تنہا ادا کرے نماز اس کے لیے بھی اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور مسافر کے لیے بھی اذان دینا سنت مؤکدہ نہیں ہے. ہاں بہتر ہے، اگر اذان دیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے. اب کتاب کا پہلے ترجمہ ملائیں. سن الاذان والاقامۃ سنتا مؤکدۃ للفرائض. اذان اور اقامت فرض نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. سنت آگے جا کر دیکھیں للرجال لکھا ہے، مردوں کے حق میں. اذان و اقامت فرض نمازوں کے لیے مردوں کے حق میں سنت مؤکدہ، ولو منفردن اگرچہ اکیلا ہو، ادان نماز ادا ہو، وقضان یا قضا ہو، سفرن سفر میں ہو، او حضرن یا. یہ تو کتاب کا ترجمہ ہوا. تو اذان مردوں کے حق میں فرض نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ولو منفردن اگرچہ تنہا ہو. لیکن صحیح کیا ہے؟ تنہا کے لیے اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے. اگر کہہ لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے. ادا کے لیے تو ظاہر سی بات ہے سنت مؤکدہ ہے، لیکن وہ ادا جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد کے اندر وقت میں ادا کی جائے. قضا نماز کے لیے اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ قضا اگر کر رہا ہے، نماز چھوٹ گئی، دوسرے وقت میں پڑھ رہا ہے تو اس کا اعلان منع ہے. اعلان یعنی آپ یہ ظاہر نہ کریں میری فلاں وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے، چونکہ جو نماز چھوٹی یا تو کسی غفلت کی وجہ سے چھوٹی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑی ہے. اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو انسان گناہ گار ہے، اور اظہار گناہ بھی گناہ ہے، گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا اگر عشاء کی نماز کسی کی چھوٹ جائے اور عشاء کے جو وتر ہیں ان کی جب قضا پڑھے تو رفع یدین نہ کرے. دعائے قنوت سے پہلے ہاتھ اٹھاتے نا، رفع یدین نہ کرے، کیونکہ اگر دن میں پڑھ رہا ہے قضا، ہاتھ اٹھائے لوگ کہیں گے اچھا نفل وتر پڑھ رہا ہے، چھوٹ گئی تھی رات اس کی نماز، پڑھی نہیں ہے اس نے رات، تو گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے حکم ہے کہ رفع یدین نہ کرے، بلکہ ویسے ہی تکبیر کہہ لے اللہ اکبر اور دعائے قنوت شروع کر دے.
تو ایسے ہی اگر قضا پڑھ رہا ہے تو اذان نہیں دے گا آ کر مسجد میں اذان دے، اور کوئی پوچھے بھائی یہ کیا ان سی اذان، تو کہ نماز چھوٹ گئی تھی اس لیے اذان دے رہا ہوں، پڑھنے آیا ہوں، تو منع ہے. ٹھیک ہے. سفر میں ہو تو سفر میں بھی اذان سنت مؤکدہ نہیں ہے. ہاں اذان دے لیتا ہے تو بہتر ہے، باعث ثواب ہے. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جنگل میں ہو، اگرچہ تنہا ہو، اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے، وضو نہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرے اور پھر وہ نماز ادا کرے. اگر وہ اذان بھی پڑھتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اذان اقامت دونوں کہتا ہے، اذان اقامت دونوں کہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتا. تو کہنا بہتر ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے. او حضرن، یا حضر میں ہو تو حضر میں ہے جب گھر پر ہے، ادا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت مستحبہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تب تو سنت مؤکدہ ہے. للرجال، یہ کس کے حق میں سنت مؤکدہ؟ مردوں کے لیے. وَكُرِهَ لِلنِّسَاءِ، وَكُرِهَ واحد کا صیغہ ہے تثنیہ کا. گھر مسجد تو نہیں، گھر مسجد تو نہیں، ابھی کا مسجد میں جماعت جی کیا گھر پہ جماعت ہو جائے گی، ہمارے گھر مسجد تو نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو سنت مؤکدہ ہے. آپ سمجھے نہیں کیا؟ مسجد میں مسجد میں اذان حضرن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں ہو، مطلب یہ ابھی سفر میں نہیں ہے، گھر میں رہ رہا ہے، نماز پڑھنے تو مسجد میں ہی جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ حضر کا مطلب یہ کہ وہ مقیم اپنے گھر پہ اپنے گاؤں میں رہ رہا ہے، نماز کے ٹائم تو مسجد ہی جائے گا. حضر کا یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر گیٹ کے اندر ہونا چاہیے، گاؤں میں کہیں بھی ہے تو وہ حضر میں ہے. اگر مسافر نہیں ہے تو وہ پھر وہ حضر میں ہے، اگر سفر میں نہیں ہے تو پھر حضر میں ہے. سمجھ گئے؟ کوئی شک ہو تو بولے. گھر میں جماعت کرے تو گھر میں. اگر گھر میں جماعت کر رہا ہے، اس سلسلے میں صراحت کے ساتھ فقہاء کرام نے لکھا اگر مسجد کی اذان آ رہی ہے تو گھر میں اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آواز نہیں پہنچتی ہے تو دے سکتا ہے. گھر اس کا اتنی دور ہے، آبادی سے بھی، اگر آبادی سے بھی کنارے پر ہے، دور پیچھے کا محلہ لگتا ہے، اذان کی آواز پہنچتی ہے تب بھی گھر میں اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اتنی دور ہے جیسے ڈیرے بسے ہوتے ہیں پنجابیوں کے، اس طریقے سے گاؤں سے الگ ہٹ کے بس گیا ہے تو پھر اذان دے سکتا ہے، بہتر ہے. لیکن پھر بھی سنت مؤکدہ نہیں ہے گھر پر اذان دینا، اگرچہ جنگل میں بسا ہوا ہو، ایک ہی گھر ہو اس کا. ہاں تو بہتر ہے اذان دے لے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے. چونکہ اپنی جب مسجد ہی نہیں ہے اور جماعت مستحبہ پنجگانہ ہو ہی نہیں رہی ہے، یا تو مسجد ہو یا پھر کوئی گھر ہو جسے عبادت خانہ قرار دے دیا جائے، جہاں 5 وقتہ جماعت بھی ہوتی ہو اور جہاں نماز قائم کی جاتی ہو، جماعت ہوتی ہو، تو پھر وہاں اذان دی جائے گی. دیکھیں وَقُرِهَ یہ کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ کا. مراد اذان و اقامت دونوں ہیں. وَقُرِهَ لِلنِّسَاء، اور اذان و اقامت عورتوں کے لیے مکروہ قرار دی گئی ہیں. عورتوں کے لیے اذان دینا بھی مکروہ تحریمی ہے، اقامت کہنا بھی مکروہ تحریمی ہے. عورتوں کو پردے کا حکم ہے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. اگر وہ اذان دیں گی، اقامت کہیں گی تو گنہگار ہوں گی اور اذان کا اعادہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهِ 4، اور اذان کے شروع میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہے. اور اذان کے شروع میں 4 مرتبہ، یہ تو آسان بات ہے. کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 ہو گیا. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ ہو گیا. وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهِ 4، اور اذان کے شروع میں 4 مرتبہ تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہے. وَيُسَنِّي تکبیر آخِرِهِ، اور اذان کی آخری تکبیر 2 بار کہے، یعنی اذان کے آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہے. کہتے ہی ہیں آخر میں اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اور اذان کے آخر میں اذان کی آخری تکبیر 2 مرتبہ کہے، یعنی اذان کے آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہے. کباقی الفاظ ہی، اذان کے باقی الفاظ کی طرح، جس طرح باقی الفاظ 2 مرتبہ کہتا ہے نا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اذان کے کلمات الفاظ 15 ہیں.
اذان کے کلمات، اقامت کے کلمات 17 ہیں، اذان کے کلمات 15 کی گنتی اب یاد رکھیں، دھوکہ نہ ہو۔ جب کہا اللہ اکبر 2 ہو گئے، پھر کہا اللہ اکبر کتنے ہو گئے، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ کر لیں 8، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ 15 ہو گئے۔ سب کا گننا آسان ہے، بس یہی دھیان رکھنا ہے اللہ اکبر یہ 2 ہیں، تمہیں سیم ڈبل آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کے کلمات کتنے ہیں اور اقامت کے سیم 15 یہی ہیں، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ ہو گئے 15 اذان کے، اور اقامت کے 17 ہو گئے۔ ولا ترجیع فی الشہادتین، اور شہادتین میں ترجیع نہیں ہے، اور شہادتین سے مراد کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کے اندر ترجیع نہیں ہے۔ اب یہ ترجیع کیا ہے؟ ترجیع کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹانا، ترجیع کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ تو ترجیع کا معنی یہ ہوتا ہے پہلے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دھیرے سے کہے، پھر بلند آواز سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری آواز کھول کر، یہ ترجیع ہے۔ پہلے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دھیرے سے، دوسری مرتبہ پھر دھیرے سے، پھر کہا زور سے پڑھو، تو پھر اس کے بعد بلند آواز سے کہے، یہ ترجیع ہے۔ اصل میں بعض روایات میں اس طرح سے ذکر آیا ہے، تو کچھ لوگ ترجیح کے قائل ہیں۔ معاملہ اصل میں ہوا یوں کہ ایک حضرت ابو محذورہ ہیں، کیا ہیں ابو محذورہ، وہ جب چھوٹے تھے، مکہ شریف کا زمانہ، مسلمان تھوڑے تھے، جب اذان ہوتی تو کافر تھے، وہ اذان کی بھی مذاق بناتے تھے، نماز کی بھی، تو ابو محذورہ تھے، آواز بلند تھی، جب اذان ہوتی تو یہ اذان کی مذاق بناتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کیا کرتے تھے، اذان کی مذاق بناتے تھے، ایسے ہی کلمات کہتے تھے، یہ کرتے رہے۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، دل کی دنیا بدل گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ان کو دیکھ لیا تھا کہ یہ اذان کی مذاق بناتا ہے۔ اذان کا ٹائم ہو کہ ابو معذورہ جاؤ تو ذرا پڑھو تو اذان، ارے مر گئے، اب تک تو مذاق بنائی جا رہی تھی، اب اذان دینا شروع کیا، اب سوچے یار میرے دوست سنیں گے کیا کہیں گے، تو جب آئے تو کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی سنے نا، چپکے سرکار نے زور سے کہو ذرا، تو کہا اشہد ان لا الہ الا، پھر زور سے کہہ رہے ہیں، پھر جب آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، چپکے کہہ رہے ہیں، تو زور سے پڑھاؤ، تو پھر انہوں نے پھر زور سے پڑھا۔ تو یہ معاملہ یوں ہوا تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ روایت لی، حدیث کا مزاج سمجھتے نہیں ہیں، وہ ترجیح 4 بار کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے 2 مرتبہ دھیرے، ارے بھائی وہ تو چھپانا چاہ رہے تھے کہ میں اذان دوں گا، سنیں گے لوگ، کہیں گے تو بھی بدل گیا، تو بڑی مذاق بناتا ہے، اب خود اذان دے رہا ہے، تو چھپانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے دھیرے کہا، تو فرمایا بلند آواز سے کہو، تو پھر بلند آواز سے کہا۔ تو یہ ترجیح ہے، پہلے 2 مرتبہ آہستہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کو، اور 2 مرتبہ بلند آواز سے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ کو، 2 مرتبہ آہستہ کہنا اور 2 مرتبہ، یہ ترجیح کا مطلب ہوتا ہے۔ تو فرمایا ولا ترجیح فی الشہادتین، اور شہادتین میں ترجیح، اب سمجھ میں آ گئی بات، آگے چلیں، چلیں۔ والاقامت مثلہ، اور اقامت اذان کی طرح ہے، اقامت سیم ٹو سیم اذان کی طرح ہے۔ کیا فرق ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْن، یہ اذان سے متعلق ہے ابھی گفتگو۔ وَيَزِيدُ، اور اضافہ کرے، بعد فلاح الفجر، اذان فجر میں، حی علی الفلاح کے بعد، فلاح سے مراد ہے حی علی الفلاح، اذان فجر میں، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 مرتبہ اضافہ کرے،
فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہتے ہیں نا، اس کا اضافہ کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَبَعْدَ فَلَاحِ الْإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْن، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کا اضافہ کرے. اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کا اضافہ کرے. تو اقامت اذان کی طرح ہے، کیا کرنا ہے؟ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاح کا اضافہ کرنا ہے. 4 وقتوں کی نماز وہی، اذان وہی ہے جس میں 15 کلمات ہے. ہاں فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا جائے گا. اور اذان و اقامت میں کیا فرق ہے بتایا. وَيَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ، اور اذان میں مہلت دے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، دھیرے دھیرے پڑھے. یہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو. اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا اذان کا ایک کلمہ ادا کرنے کے بعد، ایک سانس پڑھنے کے بعد اتنی دیر سکتہ کرے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے. اگر کوئی اتنا بھی سکتہ نہیں کرتا ہے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے، اس سے بھی تیزی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے، تو فرمایا ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے. ضروری تو نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اعادہ کیا جائے. تو مسائل شعبان دھیان سے سننا ہے آج. تو جب اذان دے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور 2 کلمات کے درمیان اتنا وقفہ کرے کہ جواب دینے والا جواب دے سکے. اسی کو بتا رہے ہیں. وَيَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ، اور اذان میں مہلت دے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت میں جلدی کرے، اقامت میں جلدی کرے. پھر فرمایا وَلَا يُجْزِئُ بِالْفَارْسِيَّةِ، اور کفایت نہیں کرے گی اذان بالفارسیت، فارسی زبان میں. فارسی زبان میں اذان کفایت نہیں کرے گی، یعنی فارسی زبان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. اردو میں بھی اذان دینا جائز، ہندی میں بھی اذان دینا جائز، انگلش میں بھی اذان دینا جائز نہیں ہے. عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. وَإِنْ عُلِمَ، اگرچہ معلوم ہو جائے انہو اذان، کی یہ اذان ہے، اگرچہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ اذان ہو رہی ہے. بار بار دیجا بتائیں بھائی اذان ہوتی ہے، اردو میں ہو رہی ہے آج کل. لوگوں کو معلوم ہو جائے تب بھی اردو کی اذان کفایت نہیں کرے گی، دوبارہ اذان دی جائے گی. فی الازہر، اظہر قول کے مطابق، اظہر قول کے مطابق فارسی میں اذان دینا کفایت نہیں کرے گا. فارسی کا ذکر کر دیا، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں اذان دینے کی اجازت، کیونکہ فرشتے نے جو اذان خواب میں سکھائی وہ عربی زبان میں سکھائی، اور یہ خاص کلمات ہیں، خاص اعلان ہے، لہٰذا عربی زبان میں ہی ہوگا. چلیں آگے دیکھیں. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى وُضُوءٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب یہ ہے، أَن يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَالِحًا، مؤذن نیک آدمی. کیسا مؤذن؟ نیک ہو. عالمًا بالسنہ، سنت طریقے پر اذان کو جاننے والا ہو. عالمًا بالسنہ، سنت کا جانکار مطلب سنت طریقے کے مطابق اذان کو جاننے والا ہو. وأوقات الصلاح، اور نماز کے وقتوں کو سنت کے مطابق جاننے والا ہو. اگر وقت ہی نہ معلوم ہو تو پتہ لگے گا کہ فجر کی اذان پہلے ہی دے دی، یا کسی بھی وقت کی اذان وقت ہونے سے پہلے ہی دے دی. کتنی جگہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اذان پہلے دے دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ؟ نہیں جانتے ہوں گے، جی کہہ رہے ہیں خالی. رمضان کے موقع پر ایسا ہوتا ہے، لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سحری کا وقت جہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے، جو علم توقیت کے ذریعے نکالتے ہیں، پھر احتیاطاً ایسا کرتے ہیں 2-3 منٹ پہلے ختم کرتے ہیں.
مثال کے طور پر 4:25 تک سحری کا وقت آ رہا ہے جو علم توقیت بتا رہا ہے، علم کی روشنی میں 4:25 تک سحری کا آخری وقت ہے مثال کے طور پر. تو پھر بھی یہ کیا جاتا ہے بھائی یہ عبادت کا معاملہ ہے، روزہ رکھنا ہے. ممکن ہے کہ 4:24 پہ ختم ہو رہا ہو، یا 24 منٹ مکمل ہونے سے 10-20 سیکنڈ اور پہلے ختم ہو رہا ہو، تو 2-3 منٹ پہلے احتیاطاً، بلکہ بعض تو 4-5 منٹ پہلے ختم کرتے ہیں. اگر 25 تک جا رہا ہے، ہمارا فن یہ بتا رہا ہے، تو 21-22 پر جو کیلنڈر تیار کیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے احتیاطاً، تاکہ یہ عبادت کا معاملہ بھی اگر 2 منٹ 4 منٹ پہلے سحری کھانا بند کر دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وقت ختم ہو گیا 2 منٹ 1 منٹ بعد بھی کھائی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، روزے کا معاملہ ہے. تو مثال کے طور پر جو کیلنڈر چھاپا گیا اس میں آپ مان لیجئے 3 منٹ پہلے یا 4 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم کیا گیا. جو علم توقیت کہہ رہا ہے اس کے حساب سے کئی منٹ پہلے 3 یا 4 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم کیا گیا، کیلنڈر چھپوا دیے گئے. جو اوقات ہوتے ہیں نا سحر و افطار کے وہ چھپوا دیے گئے. اب کچھ علاقوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے سحری کا وقت ختم ہوا اذان شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. اب بتائیے یہ جو احتیاطاً کچھ منٹ پہلے ختم کیا گیا ہے جبکہ یہ ابھی سحری کا ہی وقت تھا، احتیاطاً ختم کیا گیا، اب اسی میں اذان شروع کر دی، فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا. تو احتیاط کا پہلو اختیار کیا گیا ہے، اس لیے 3 منٹ 4 منٹ پہلے ختم کیا گیا ہے. پتہ لگا 3 منٹ پہلے اذان شروع ہو گئی، اذان ہوگی نہیں. وہ اذان جو وقت سے پہلے دی جائے اذان نہیں ہے، بلکہ اذان دینا شروع کیا اور اذان ہوتے ہوتے ہی وقت شروع ہو گیا. کچھ اذان وقت سے پہلے کچھ بعد میں، تب بھی یہ اذان نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینا چاہیے. تو اسی لیے یہ دھوکہ بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے. میں تو جہاں بھی رہا دیکھا، یہ میں نے مسئلہ بتایا، میں نے روکا، میں نے کہا 5 منٹ بعد اذان دی جائے گی سحری کا وقت ختم ہونے کے کم سے کم، تو 5 منٹ بعد ہی میں اذان دلواتا ہوں رمضان میں جہاں بھی رہنا ہو. تو بہرحال اسی لیے فرمایا کہ اذان دینے والا سنت کے مطابق اذان کے طریقے کو اور نماز کے اوقات کو جاننے والا ہو، اسے پتہ تو ہو کب وقت شروع ہو رہا ہے کب وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیں وعلی وضوء، اور مستحب یہ ہے کہ مؤذن باوضو ہو. مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو، حالانکہ بے وضو بھی اذان دینا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو، مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف چہرہ ہو، استقبال قبلہ کیے ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو. الا ان یکون راکبا، یہ استثناء کیا اس کا، مگر یہ کہ سوار. اگر سواری پر چل رہے ہیں، مان لیجئے کہیں سفر ہو رہا ہے، گھوڑوں پر جا رہے ہیں یا ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، اذان کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اب سواری پر ہی، گھوڑے پر ہیں، اونٹ پر ہیں. جیسے حج کے لیے پہلے جاتے تھے تو جدہ پرانے زمانے میں پانی والے جہاز سے اترتے تھے، پھر وہاں سے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. المختصر سواری پر اگر ہے اور رکنا بھی وہاں نہیں ہے، چلتے چلتے اذان دے رہا ہے، تو پھر سواری کا منہ اگرچہ قبلے کی طرف نہ ہو اذان ہو جائے گی. قبلے کی طرف رخ نہ بھی ہو، مؤذن کا رخ بھی قبلے کی طرف نہ ہو تو بھی اذان ہو جائے گی. اسی کا استثناء کیا. الا ان یکون راکبا، مگر یہ کہ سوار ہو. وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَأَن يَجْعَلَ، اور کرے، إِصْبَعَيْهِ اپنی 2 انگلیاں، فی اذنیہ اپنے دونوں کانوں میں. کیا مستحب یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں کرے. کیوں؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ فرمایا جب انسان انگلیاں کانوں میں کر لیتا ہے نا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ آواز ابھی بلند نہیں ہو رہی، پھر وہ اور زور سے اذان دیتا ہے. اور اذان کا مقصد ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز کو پہنچایا جائے. تو اپنی 2 انگلیاں دونوں کانوں میں کرے. اور حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا، یا انسان اگر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کچھ انگلیاں کانوں میں کرتے ہیں، کچھ بس رکھ لیتے ہیں خالی انگلیاں. وَأَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کرے. وَأَن يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا بِالصَّلَاةِ، وَأن يُحَوِّلَ وَجْهَهُ، اور اپنا چہرہ پھیرے، یمیناً دائنی طرف، بالصلاة حی علی الصلاة کے وقت، اور حی علی الصلاة کے وقت اپنا چہرہ دائنی طرف پھیرے.
و یسارم بالفلاح، اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھیرے، اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھیرے، ویستدیر فی صومعتہ، اور اپنے مینارے میں گھوم جائے، پھر جائے اور اپنے مینارے میں گھوم جائے۔ مطلب یہ ہے مینارے پر جی اس میں سامنے کو ہم رخ کر کے اذان دے رہے ہیں، جس طرف رخ ہے ہمارا مستحب یہ قبلے کی طرف ہو تو اس طرف آواز زیادہ جا رہی، جدھر بھی منہ ہے، تو جب ہم اس طرف پھیرتے ہیں تو ادھر بھی آواز دور تک جائے گی، اور جب اس طرف پھیرتے ہیں تو اس طرف بھی آواز دور تک جائے گی۔ تو فرمایا وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور اپنے مینارے میں وہ گھوم جائے۔ مینارہ بنا ہوتا تھا، یہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایک جیسے اپنے یہاں بنا ہوا مسجد کا مینار، اس میں وہ بھی ہے، اندر سے چڑھنے کا راستہ بھی ہے، ایسے اوپر چڑھ کر جاتے تھے، اور اوپر سے بنا ہوا ہوتا تھا چاروں طرف سے، وہ اس کے اندر اذان ہوتی تھی۔ مینارہ بنا ہوا ہوتا تھا، اندر اذان ہوتی تھی۔ تو اگر اس قدر کھلا ہوا ہے، اس قدر وہ کھلا ہوا ہے کہ یہیں سے منہ گھما رہا ہے، آواز بالکل نکل کے پار جا رہی ہے، تو یہیں کھڑا رہے اور یہیں سے وہ اپنا حی علی الصلاح کے وقت دائنی طرف چہرہ گھمائے اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف گھمائے۔ اور اگر جو مینارہ ہے اس کا منہ تنگ ہے تو پھر اس میں جا کے منہ نکالے اپنا اور کہ حی علی الصلاح، اور حی علی الفلاح کے وقت اس طرف آئے اور اس میں سے منہ باہر نکالے، یعنی اگر آواز باہر آسانی سے نہیں نکل رہی ہے تو منہ نکال کر کہے۔ اب تو یہ سسٹم ہی کہاں ہے، اب تو میک کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہی مطلب ہے اس کا، وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور اپنے مینارے میں گھوم جائے، یعنی حی علی الصلاح کے وقت ادھر منہ نکالے اور حی علی الفلاح کے وقت ادھر منہ نکالے، اگرچہ اس کو ایک آدھ قدم چلنا بھی پڑے۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقفہ کرے۔ جماعت سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اقامت ہوتی ہے، اسی لیے اقامت کا ذکر ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ہو، تو فرمایا کم از کم اتنا وقفہ تو ہو کہ وقت مستحب کی رعایت کرے، وقت مستحب کی رعایت کرے، اور جو نماز کے پابند لوگ ہیں وہ آ سکیں۔ یہ نہیں کہ ادھر اذان دی اور پھٹافٹ جماعت قائم کر دی، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ آ سکیں، اور اتنا ہی وقفہ کرے کہ وقت مستحب میں جماعت ہو جائے، اتنا بھی انتظار نہ کرے کہ وقت مستحب نکل جائے، وقت مکروہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ۔ وَيَفْصِلُ، اور فصل کرے، وقفہ کرے، بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا؟ بقدر ما، اتنی مقدار میں، یحضر الملازمون للصلاح، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کو لازم رکھنے والے لوگ حاضر ہو جائیں، مع مراعات الوقت المستحب، وقت مستحب کی رعایت کے ساتھ، یعنی مستحب وقت میں ہی انتظار کرے۔ اگر مستحب وقت نکلنے والا ہو یا ختم ہونے والا ہو تو اس سے آگے انتظار نہ کرے، بلکہ مستحب وقت میں ہی نماز ادا کر لی جائے۔ دیکھیں، وَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْضُرُ الْمُلَازِمُونَ لِلصَّلَاةِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِ، اور اذان و اقامت کے درمیان وقت مستحب کی رعایت کے ساتھ اتنی مقدار میں فاصلہ کرے، وقفہ کرے کہ نماز کی پابندی کرنے والے حاضر ہو جائیں۔ یہ عام نمازوں کا حکم ہے، لیکن مغرب میں کیا کرے؟ مغرب میں تو ادھر اذان ادھر جماعت، چٹ منگنی۔ مغرب میں ایسے ہوتا نا، ادھر اذان ہوئی اور ادھر جماعت ہوئی، تو کتنا وقفہ کرے گا مغرب میں، اس کو بتایا۔ وفی المغرب بسکتۃ قدر قراءۃ ثلاث آیات قصار او ثلاث خطوات۔ وفی المغرب، اور مغرب میں، بسکتۃ، سکتہ وقفہ، قدر قراءت ثلاث آیات قصار، قراءت کرنا پڑھنا، ثلاث آیات، 3 آیات، قصار چھوٹی، 3 چھوٹی آیتوں کی قراءت کی مقدار، اور ثلاث خطوات، خطوات قدم یا 3 قدم چلنے کی مقدار،
اور مغرب میں 3 چھوٹی آیتوں کی قرات کی مقدار یا 3 قدم چلنے کی مقدار اذان و اقامت کے درمیان سکتہ کرے یا وقفہ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنا وقفہ کرے، فوراً نہیں. ایسا نہیں کہ ادھر اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، ہوتا نا، ادھر اس نے اذان ختم کی اور ادھر دوسرا کھڑا ہوا امام کے پیچھے جو پہلے سے بیٹھا تھا اس نے اقامت شروع کر دی. ہاں، تو اتنا وقفہ ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آگے، دیکھیں اتنا ہو جاتا ہوگا. دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد ہو ہی جاتا ہے، چونکہ 3 چھوٹی آیتیں پڑھنے میں 1 منٹ سے کم ہی وقت لگے گا. آگے دیکھیں، وَيُصَوِّبُ، اور تصویب کہے كَقَوْلِهِ، جیسے کہ اس کا کہنا بعد الاذان، اذان کے بعد، جیسا کہ مؤذن اذان کے بعد کہے. کیا کہے؟ الصلاۃ الصلاۃ یا مصلین. کیا ہے؟ تصویب. تصویب کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جو صلاۃ ہوتی نا مسجدوں میں، اذان کے بعد صلاۃ ہوتی ہے، وہی تصویب ہے. یہ کیا ہے؟ تصویب. اعلام بعد الاعلان، اعلان بعد الاعلان، یعنی پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ نماز کا اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ لوگ آ جائیے نماز پڑھنے. اور جو صلاۃ ہوتی ہے، جو تصویب ہے، یہ مطلب یہ ہوتا ہے اب جماعت کا وقت قریب ہے، آ جاؤ بھائی ورنہ جماعت چھوٹ جائے گی. تو یہی تصویب ہے. فرمایا وَيُصَوِّبُ، اور تصویب کہے كَقَوْلِهِ بعد الاذان، جیسے کہ مؤذن اذان کے بعد کہے الصلاۃ والصلاۃ یا مصلین، الصلاۃ والصلاۃ یا مصلین. تو تصویب کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا اس کے الفاظ مقرر نہیں ہیں، فکس اور متعین نہیں ہیں، وہ کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. لہذا یہ جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ جو صلاۃ کہی جاتی ہے مسجد میں اذان کے بعد تقریباً جماعت قائم ہونے سے 5-7 منٹ پہلے، یہی تصویب ہے. تو اس میں الگ الگ الفاظ ہو سکتے ہیں. الصلاۃ الصلاۃ یا مصلین بھی ہو سکتا ہے، یا اور اس سے ہٹ کر بھی الفاظ ہو سکتے ہیں.